محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، مجاہدت، اگر انسان مومن اہل بیت کا چاہنے والا کام کر رہا ہے، کوئی بھی امر انجام دے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، اللہ اس کا خریدار ہے، ولو اپنے اہل و عیال کے لیے کیوں نہ کر رہا ہو، ولو اپنے اہل و عیال کے لیے کیوں نہ کر رہا ہو، خدا خریدار ہے۔ شرط یہ ہے عزیزان گرامی، شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس لائق بنائے، اس لائق بنائے، انسان شکر ادا کرے۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا ایک جوان بہت بڑا دولت مند، بہت بڑا دولت مند، اس علاقے میں اس سے بڑا کوئی دولت مند نہیں تھا۔ ایک روز یوں ہی بیٹھا ہوا، جیسے ہمارے علاقے میں لوگ ہوٹل پہ خالی ہو کے بیٹھتے ہیں نا، بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، وہ تبصرے کرتے ہیں کہ BBC لندن اور CNN بھی بھول جائیں، سمجھے؟ اب وہاں وہ اس کا ایک محفل نشست تھی، اس میں اس نے بڑے تکبر سے کہا میں نے کوئی واجب انجام نہیں دیا، اور زمانے کے جتنے بھی حرام کے طریقے تھے گناہ کے، کوئی بھی میں نے حرام چھوڑا نہیں، پھر بھی میرا بزنس دوڑ رہا ہے، پھر بھی میرے ساتھ دولت میں کوئی کمی نہیں ہے، رات دن میرا جو ہے میری تجارت بڑھ رہی، پیسے بڑھ رہے ہیں، کوئی واجب انجام نہیں دیتا ہوں، کوئی حرام میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ توجہ میرے نوجوانوں، یہ فقرہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کسی ایک اہم پیغام کے لیے، کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا دیدان گرامی میں اس طریقے کی باتیں ضرور پڑھتا ہوں جو ہمارے سماجی اعتبار سے بھی اس کے تعلق ہو۔ عزیزوں میرے دوستو، اس نوجوان نے، اس بزنس مین نے، اس دولت مند نے کیا کہا؟ میں نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں اور کوئی واجب میں نے کیا نہیں، پھر بھی میری دولت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ ہیں ہمارے ہاں جو کہتے ہیں ارے صاحب اتنی نمازیں پڑھتے پھر بھی دعا نہیں قبول ہوتی، ارے صاحب اتنی مناجات، اتنا یہ اتنا وہ، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو بھیا دیکھیے، آپ کی دعا قبولی کی ہمارے پاس تو کوئی سند گارنٹی ہے نہیں، یہ تو وہ لوگ بتائیں گے جو دعا خانی کے بہت بڑے ماہر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے ہیں، وہ تو وہ لوگ جانے، مگر میں اتنا جانتا ہوں عزیزوں میرے دوستو، مومن اور اے مومنہ، اگر تیری ایک خواہش یہاں نہیں پوری ہوئی ہے، اس کے بدلے میں خدا 70 گنا اجر دینے کے لیے تیار ہے، تیرا کوئی نقصان نہیں ہے، تیرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ توجہ دینا، میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ ابا کے سامنے تم سگریٹ نہیں پیتے، بیڑی نہیں پیتے، ابا سے چھپ کے تو پیتے ہو نا؟ جو لوگ پیتے میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ پیتے ابا سے چھپ کے بھی، میں بھی پیتا تھا ایک زمانے میں، ظاہر بات ہے اپنے ابا، چچا، اساتذہ، یہاں تک کہ وہ ہستیاں جو ہمارے اساتذہ کے لیول کی تھی ان کے سامنے بھی ہم لوگ سگریٹ بیڑی نہیں پیتے تھے اس زمانے میں، چھوڑ دیا زمانہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہمارے مدارس کے جو بڑے طالب علم اگر کہیں ٹک گئے تو ان کے سامنے بھی ہم لوگ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اہل و عیال والے، مگر نہیں پیتے تھے، ایک احترام تھا۔ میں سوال آپ لوگوں سے میرے نوجوانوں ایک کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ ابا سے چھپ کے بیڑی سگریٹ پی رہے ہو، فقط ابا کے سامنے نہیں پی رہے ہو، تو تمہیں ابا کے سامنے نہیں پی رہے تو اس کا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جواب دیجئے تاکہ آگے بڑھیں۔ ابا کے سامنے پینے کا نقصان زیادہ ہے، اور ابا سے چھپ کے پیے تو کیا وہ سگریٹ نقصان نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ توجہ دیدان گرامی، ابا سے چھپ کے کیوں پی رہے ہیں؟ ابا ناراض ہوں گے، ابا کو کیا تکلیف ہے جو ناراض ہوں گے؟ کہہ رہے میرے بیٹے کی صحت خراب ہوگی، محبت کا تقاضا یہ ہے اس پر غضبناک ہوا جائے۔ توجہ دیدو میرے دوستو، اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، البتہ خدا ناراض اس لیے ہوتا ہے میرا بندہ جہنمی بن رہا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد وآل محمد۔ یہ انتہائی محبت ہے، انتہائی محبت ہے عزیزان گرامی۔ وہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ میں نے کوئی واجب انجام نہیں دیا، کوئی میں نے واجب کیا نہیں، حرام میں نے چھوڑا نہیں۔ اچھا مگر میرا پیسہ بڑھ رہا، دولت بڑھ رہی ہے، اور ہمارے یہاں لوگ بات کہتے ہیں دیکھیے صاحب فلانے آدمی
داڑھی تک نہیں رکھتا مگر دیکھیے اس کا بزنس دوڑ رہا ہے، ادھر جو ہے دیکھیے ہم مومنین کرام اتنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، یہ بھی وہ بھی، پھر بھی کبھی لائٹ نہیں تو کبھی یہ نہیں تو کبھی وہ نہیں، دھندا جو ہے بیکار، مطلب آدمی بچوں کیسے پالے، اتنی نماز اتنے روزے۔ نماز روزہ اس لیے نہ کریے کہ آپ کا پیٹ بھرے، نماز روزہ اس لیے کیجئے کہ یہ ایک طرح کا وہ شکرانہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کے دروازے پہ کھڑا کیا ہے، تمہارے دل میں ولایت آل محمد کو باقی رکھا ہے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ ہے جس کے اندر یہ گوہر بے بہا محبت اہل بیت محفوظ ہے۔ عزیزان گرامی، آخری باتوں سے احمد تمام ہے۔ اب وہ اس زمانے میں جو نوجوان نے یہ بات کہی تو راوی کہتا ہے اس زمانے میں جو نبی تھے، توجہ فرمائیے گا نوجوانوں، اس زمانے میں جو نبی تھے اس نبی پر اللہ نے وحی کی اور وہ نبی آیا ان کے پاس، اور آنے کے بعد اس دولت مند سے کہا اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے ایک پیغام دینے کے لیے۔ اس نے کہا کیا پیغام ہے اللہ کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ کوئی معمولی عذاب ہے کہ میں نے تجھ سے اپنی عبادت کی توفیق چھین لی ہے؟ کیا یہ کوئی معمولی عذاب ہے کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لائق رکھا ہی نہیں؟ میں میرے نوجوانوں میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیا یہ کوئی معمولی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں محبان آل محمد کی اولاد بنایا ہے، محبت اہل بیت میں پالا ہے، فرش حسین کے لائق بنایا ہے، آل محمد کے لائق بنایا ہے؟ اب اسے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب یہ اس نعمت کو بچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو جو محبت اہل بیت کی سانسوں میں پالتی ہے، جو لوریوں میں اللہ ایک، پنجتن 5 بتاتی ہے، امام 12 بتاتی ہے، غدیر بتاتی ہے، اداداری کربلا بتاتی ہے، محبت اہل بیت بتاتی ہے، آغا خانوں تک مجلسوں تک لے کے تمہیں چل کے جاتی ہے، عملی تربیت دیتی ہے، نظر و نیاز پکا کر کے آل محمد کی یاد دلانے کے عملی تمہاری تربیت کرتی ہے۔ وہ مجاہدہ ہے عورت جس کی گود سے آل محمد کے چاہنے والے بن جائیں۔ ایسے مرنے والوں کو امام حسین نے بھی شہید کہا ہے، چوتھے امام نے بھی شہید کہا ہے، 5ویں امام نے بھی شہید کہا ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی ہمارے ہاں روایتوں میں ہے ایک عورت کا مقام کیا ہے۔ اگر ہماری پڑوس میں مسجد ہے تو مسجد جائیں تب ہمیں ثواب مسجد والا ملے گا، مگر عورت کے لیے کیا ہے؟ بیتھا مسجد، اس کا گھر ہی مسجد ہے۔ گھر میں نماز پڑھے گی اللہ اسے مسجد کا ثواب دے گا۔ گھر میں رہنے والی عورت جو محبان آل محمد کو پالتی ہے، راتوں کی تاریک اندھیروں میں وہ بھی مائیں اپنے بچوں کو پالتی ہیں جو مومنہ نہیں ہیں، مگر یہ بھی ایمان کی بنیاد پر اس کا عمل اتنا قیمتی ہو گیا کہ خدا خریدار ہو گیا۔ ایمان کی بنیاد پر اس کی مجاہدت تو اللہ نے بستر کی موت کو شہادت میں بدل دیا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان جو فقرہ مشہور ہے چھٹے امام کا، امام نے کیا فرمایا تھا؟ جب تمہارے دل میں ہماری محبتوں کی ٹھنڈک کا احساس ہو تو اپنی ماؤں کو دعا دینا۔ جس نے اپنے خواہشات نفس پر آل محمد علیہ السلام کے فرامین اور غیرت غدیر کا پہرا بٹھا کر کے ایک صاحب کردار ماں بنایا تمہارے لیے، تاکہ اس کی گودیوں سے وہ بچے پلے جو غدیر کے لائق ہو جائے، کربلا کے لائق ہو جائے۔ یہ مجاہدت ہے ہماری ماؤں کی، مجاہدت ہے۔ ہماری مائیں ہر وقت حالت جہاد میں ہیں۔ اب اگر مر گئے تو امام حسین کہتے ہیں شہید ہے، راوی کہتا مولا بستر پہ مرا ہے، وہ عورت بستر پہ مری جو آپ کی چاہنے والی تھی۔ امام نے فرمایا کیا؟ فرزند رسول کہتے ہیں انکان علی فراش۔ امام نے دلیل کہاں سے دی؟ قرآن مجید سے دی۔ الذین یؤمنون باللہ ورسولہ اولئک
मुस्सिद्दीक़ून, وہ صدیق بھی ہیں، وہ سچے ہیں، ان کا عقیدہ جھوٹا نہیں ہے۔ والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کی نظر میں یہ شہید ہیں۔ اور شہید وہ ہے جس کے رزق بھی اللہ ضمانت لے رہا ہے اور حیات کی بھی ضمانت لے رہا ہے۔ عزیزو، آپ ذرا سوچیں، ایک پورے بھرے ہوئے گھر سے ایک مومنہ کا جنازہ نکلا، عالم دین کی گود میں جس نے پرورش پائی تھی، جس نے آیات الہی سن سن کے لوریاں سنی تھی، جس نے عالم دین و عمل عالم دین کی بہترین مدبرانہ تربیت میں پل کر کے جوان ہوئی، اور جس کی گود سے اہل ایمان بچے پیدا ہوئے، حالت جہاد میں تھی، مر گئی۔ امام حسین کہتے میری چاہنے والی آ، میں تجھے زندگی دیتا ہوں، میں تجھے زندگی دیتا ہوں، اس لیے کہ تو نے اپنے تربیت قدے میں حسینیوں کو پالا ہے۔ مگر جب جنازہ اٹھا تو بڑی شان سے اٹھا، بیٹیوں پہ رونے کی کوئی پابندی نہیں تھی، بیٹوں پہ رونے کی کوئی پابندی نہیں تھی، اور شوہر کو بھی رات کے اندھیرے میں غسل دینے کا حکم نہیں تھا، مگر اللہ وہ رسول کی بیٹی تھی، وہ خاتم الانبیاء کی بیٹی تھی اداکارو، جس نے اپنے شوہر سے کہا تھا رات کے اندھیرے میں غسل دینا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا۔ اور بچوں پر یہ پابندی حکمن تو نہیں تھی، مگر ماحول بتا رہا تھا۔ زینب ہچکیاں لے کے تو رو سکتی ہے، چیخ کے نہیں رو سکتی ہے، کہیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے تو زہرا کی وصیت پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ مگر ہاں دادارو، وہ وقت بھی آیا جب ایک موقع پر امام حسین بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور زینب بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی۔ ایک وقت آیا جب امام حسین بھی سنبھال نہ سکے، جب امام حسین نے کہا تھا اماں ایک بار، آخری بار اماں، حسین اب نہیں کہے گا اماں، اب تم آؤ گی اماں، میں نہیں بلاؤں گا اماں۔ بندے کفن ٹوٹے، امام حسین کو سینے سے لگایا۔ محدث شیخ عباس قمی لکھتے ہیں اداکارو، جبریل رو کے چیخ پڑے، علی کیا چاہتے ہو قیامت آ جائے؟ ارے ملائکہ پچاڑے کھا رہے ہیں۔ بڑی محبت سے شفیق باپ نے بیٹے کو ماں سے جدا کیا ہے۔ اتنا بڑا گراں گزرا فاتح خیبر پر، کمر پکڑ کے علی بیٹھ گئے۔ الگ تو کر دیا ماں سے بیٹے کو، مگر اتنا گراں گزرا فاتح خیبر پر، کمر پکڑ کے علی بیٹھ گئے۔ عزادارو، ایک وقت آیا جب بیٹی نے برداشت نہ کر سکی، چیخ کے روئی ہے۔ جب جناب زہرا کا جنازہ اب نکلنا چاہتا ہے آپ کے تابوت کے نیچے، جناب زینب آ کے چیخ کے کہتی اماں جزاکم اللہ خیر الجزا، خدایا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ نائل فرما۔ عزادارو، اس موقع پر مولا کائنات نے فرمایا ہے جنازہ اندر لے چلو، زینب نے زہرا کو بلایا۔ کیا مصیبتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ نے حق ادا ادا کر لیا۔ عزادارو، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ عزادارو، آپ محسوس کے اندازہ لگائیں مصیبتوں کو اہل بیت علیہ السلام پر۔ یہ تو وہ مصیبتیں ہیں جو مدینے میں تھیں، مگر کربلا سے کہیں زیادہ بھیانک تھی یہ مصیبتیں، اس لیے کہ دروازے وہی جلایا گیا ہے۔ ناطقین قرآن کے دروازے پر کوڑا لے کر کے لوگ پہنچے، رسول کی اکلوتی بیٹی سسکیاں لے کے روئی ہے دادارو، مگر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا دادارو زہرا کی بیٹیاں کبھی ننگے سر نہیں ہوں، کوئی سوچ نہیں سکتا زہرا کی بیٹیاں کبھی ننگے سر نہیں ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں دادارو، اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں تو محسوس کریں۔ جناب زینب اولیاء مقام کے پردے کے سلسلے میں آپ کا پڑوسی کہتا ہے 4 سال میں مولا کائنات کا پڑوسی تھا، میں نے زہرا کی بیٹی کی سانس کی بھی آواز نہیں سنی۔ ظاہر سی بات ہے کوفے میں پڑوسی تھا، مدینے میں نہیں تھا۔
عزادارو دوسری منزل راوی کہتا ہے جب جناب زینب علیہ مقام فرماتی تھی مولا کائنات سے بابا آج میرا دل کہتا ہے نانا کی قبر پر جانے کا، مولا رات کا انتظار کرتے تھے، مولا رات کا انتظار کرتے تھے، جب رات تاریک ہو جاتی تھی مدینے والے سو جاتے تھے، مولا کائنات اندھیرے میں حسن حسین کو درمیان میں زینب و کلثوم کو لے کر کے آتے تھے اندھیرے میں، اور رواق میں داخل ہونے سے پہلے قبر تک جانے سے زینب و کلثوم کے پہنچنے سے پہلے مولا کائنات تیزی سے آگے بڑھتے تھے، جو چراغ جلتا تھا قبر رسول پر اس کی روشنی کو دھیمی کر دیتے تھے۔ امام حسن نے کہا بابا رات اندھیری ہے، رات اندھیری ہے، آواز کوئی اچانک ایسا نہ ہو میری زینب کے چہرے پہ کسی کی نظر پڑ جائے۔ آپ سوچیں گا، آپ اندازہ لگائیں عزادارو، یہی نہیں میں نے روایت ایک پڑھی تو نہیں ہے مگر معتبر عالم سے سنی ہے لہذا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ عزیزو جب مولا کائنات نے کوفے کو اپنی راجدھانی بنایا اور امام حسن امام حسین سے کہا جاؤ مدینے اور میری بیٹیوں کو لے کر آؤ، میری بیٹی زینب و کلثوم کو لے کر آؤ، مگر میرے لال حسن تم ذمہ دار ہو، مدینے سے نکلنا تو رات کے اندھیرے میں میری بیٹیوں کی اماری پر غیروں کی نظر نہ پڑ رہی۔ جزاکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رونا ہے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے دادارو۔ ایک مرتبہ فرمایا میرے لال حسن رات کے اندھیرے میں دن تو اجالے میں خیمہ ڈالنا، رات کے اندھیرے میں سفر کرنا۔ باپ کی نصیحت کے مطابق امام حسن امام حسین لے کر کے آئے، باب کوفہ پر پہنچے، ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا، خیمہ ڈالے ہوئے ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا۔ امام حسن نے اپنے غلام کو بھیجا، جا کے بابا سے کہہ دے ہم باب کوفہ پہ آ چکے ہیں، ابھی کیا ہم رات کے اندھیرے کا انتظار کریں یا کوفے شہر میں ہم ابھی آ جائیں؟ جیسے ہی غلام نے کہا میرا امام بڑی دیر تک سسکیاں لے کے کوفے کو دیکھ دیکھ کے روتا رہا، آواز ہی میرے لال حسن نے کہنا خدا نہ ہے تو آ جاؤ، مگر زہرا کی بیٹیوں کو رات کے اندھیرے میں لے کے آنا۔ ارے وہ وقت آ گیا جب زینب نے نجف کا رخ کر کے کہا ہوگا بابا کوفے کے بازار میں زینب لائی گئی ہے، ارے بے کجاوا ہماریاں سر پہ چادر نہیں ہے، زہرا کی بیٹیاں دیار بدیار۔